پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوشامدید کہیں گے اور اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. اور ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ پروگرام دیکھنے والوں کو پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے. تاہم موضوع اس وقت تھوڑا سا مختلف ہوگا. یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں صرف صحت کے حوالے سے ہی گفتگو کی جائے گی، یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے کسی بھی قسم کا تو آپ اس سیگمنٹ میں ہم سے بات کر سکتے ہیں بیماری کے حوالے سے. اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. اسکرین کے اوپر نمبر نیچے چلایا جائے گا. یاد رکھیے نیچے جو دیا گیا نمبر ہوتا ہے جس میں آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا ہوتا ہے اس پہ آپ کال کریں گے. یہ آپ کے سامنے چلا دیا گیا ہے. تو اس نمبر پہ جب آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہوں گے اور معزز مہمان سے پھر آپ اپنا سوال کر سکیں گے. اور گزارش یہ کہ ہمیشہ جب بھی آپ کال کریں پوری دنیا میں جہاں پر یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے براہ راست کال کر سکتے ہیں. مختصر گفتگو کیجئے، صرف اپنا مسئلہ بیان کیجئے اپنے اور اپنے شہر کا نام بتا دیں. ہمارے لیے معاملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا اور پھر آپ کو مشورہ دیا جائے گا. معزز مہمان جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے اور ان سے ہماری گفتگو ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل پہ. بہت سارے سوالات ہیں کہ کر کے میں ان کے سامنے رکھوں گا. ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ہم اس سے پہلے ان کا جو ایک پیکیج ہم نے بنا رکھا ہے پہلے آپ کو وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دکھائیے. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. تو جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب بنفس نفیس خود یہاں پہ موجود ہیں. ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اچھا جی، اب یہ پیکیج میں تو بات ہو رہی تھی شوگر کے حوالے سے، آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے ذرا موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. اور ویسے سارے ہی سیزن بیماریوں کے سیزن ہیں، کوئی بھی ہفتہ مہینہ خالی نہیں جا رہا. تو اب یہ کہ جیسی تھوڑی سی خنکی بڑھتی ہے شہر کراچی میں، جیسے ہی اس کے اثرات آیا ہوتے ہیں تو بیماریوں کی ایک فہرست ہے، بخار، نزلہ، کھانسی اور یہ سب کچھ. اور پھر آپ کو یقیناً آپ کے علم میں ہے، بلکہ دیکھنے والے بھی اب یہ جانتے ہیں کہ وہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے اس کے ذریعے وقتی طور پر تو اس سے افاقہ ہو رہا ہے، تاہم مکمل اس سے علاج نہیں ہو پا رہا. اور ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے آج آپ کی خدمت میں رکھوں گا امیونٹی کے حوالے سے. جو قوت مدافعت ہے یہ بہت لوگوں کی کمزور ہو گئی ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور بڑی تیزی سے پھر وہ مختلف وائرسز کا، بیکٹیریاز کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو، کیونکہ کافی عرصے بعد لائیو پروگرام میں اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کی ٹیم کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور ان ناظرین کو جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر، چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا، تمام ہمارے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. ہماری ریکارڈنگز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک چیز کو رو رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور آج وہ چیز کھل کے سامنے ایک آتی ہے کہ میں اس کا اشارہ کروں گا. جو اس وقت حالات ہمارے فلسطین کے اندر ہیں، ہم کیپچر ہو چکے ہیں اس وقت. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی 50 سے 100 مصنوعات جو آپ کے فریج شیلف یا کسی سپر مارٹ کی شیلف کے اندر رکھی گئی ہیں، صرف وہی کسی ایک خاص ملک کی ہیں. جی. آپ کی 95% یہ میڈیسن جو کہ دور حاضر میں چل رہی ہیں، مشہور ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے یہ بات میں گارنٹی دیتا ہوں سر، یہ بہت سارے 0.09% کو بھی نہیں پتہ ہوگی. ان سب کا تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں، ان 2 ممالک سے ملتے ہیں جن کا کل ایک سپورٹ کا بیان آیا کھلے عام. جی جی، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور ایک جو کھلے عام یہ دہشت گردی مچا رہا ہے.
یہ دہشت گردی دیکھنے میں تو صرف یہ آتا ہے کہ ایک فلسطین کے خطے کے اندر ہے، مگر ایسا نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا ملک، پوری دنیا کے اندر آپ کے گورنمنٹ لیول پہ جتنے سافٹ ویئر ہیں وہ سب وہ ہینڈل کرتے ہیں. کوئی ملک ان کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ کہنا سننا صرف دکھانے کے لیے. آپ کو احتجاج بھی الاؤ ہوتے ہیں نا تو آپ کو SOPs لکھ کے دی جاتی ہے کہ مسلم ملک ہے، یہ فلاں فلاں اسلامی تنظیم ہے، آپ کی سیاسی تنظیم ہے، اتنا آپ نے کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں بولنا اور آپ نے آ جانا ہے. واہ، بہت صحیح. تو یہ ایسا کنیکشن ہے کہ یہی حال ہماری دور حاضر میں نام نہیں لوں گا، جو اس وقت ادویات طریقہ علاج رائج ہے، تو یہ دوائیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دی جاتی. میں ابھی کچھ پروڈکٹس اور کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ جو چیزیں ہمارے ممالک کے اندر دوسری جگہوں پر ہیں، ان کی ایک پوری پلاننگ تھی. سلطنت عثمانیہ جب قائم تھی، ہم کتابیں تو پڑھتے ہی نہیں نا، تاریخ تو ہم پڑھتے ہی نہیں، جبکہ وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو تاریخ پڑھتی ہے اور آگے کو پلان کرتی ہے. بہت اچھی بات. آج وہ قوم کامیاب ہو رہی ہے، صحیح ہے. پوری دنیا کے اندر انہوں نے کیپچر کر لیے سارے نظام. آپ اگر وہ چاہیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، وہ چاہیں گے آپ بیمار ہوں گے، وہ چاہیں گے تو آپ حج عمرہ ادا کریں گے، اس حد تک وہ چاہیں گے تو آپ مسجد میں نماز ادا کریں گے سنت کے مطابق ایک لائن میں کھڑے ہو کے. وہ نہیں چاہیں گے تو آپ کچھ نہیں. یہ تلخ حقیقتیں ہیں، اور آپ جب یہ حقیقتیں بیان کرتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹی وی کیمرے کے آگے بیٹھنا، لائیو لوگوں سے بات کرنا. آج جب ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم UAE کے اندر گزشتہ دنوں اگر 4-5 داڑھی والے کہیں ایک جگہ جمع ہو جائے، آپ مسلم کنٹری، عرب کنٹری، آپ نہیں جمع ہو سکتے. میں آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. آپ کو روک لیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے. یہ مسلم پاکستان کا حال نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ حال ہے. مگر بس کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو بیچنے میں کچھ رقم رکھی ہے کہ یار اس حد تک بکیں گے، ہم اپنی قوم کے خلاف نہیں جائیں گے کہ کم سے کم وہاں سڑکیں اچھی ہیں، وہاں نظام کھانے پینے کا کچھ. یہ انہیں آپشن دیے ہوئے کہ آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بکے ہوئے ہیں. آپ ایئرپورٹس میں چلے جائیں، کوئی بھی بڑی چھوٹی جگہوں پہ چلے جائیں، آپ کے شیلف میں وہی چیزیں نظر آئیں گی. لاکھ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کولڈ ڈرنک کے کین میں سے بلڈ نکل رہا ہے، یا وہ کچھ ہمارے برانڈ ہیں، اس برانڈ پہ جو ہے وہ خون بک رہا ہے، کٹی ہوئی لاشیں. یہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہی ہے. مگر آپ نئی چیزیں کر پاتے. ہمارے ہاں جب لوکل برانڈ کو، اب فار ایگزامپل ہم ہربل کی طرف جاتے ہیں، آپ کا لوکلی کوئی حکیم اچھی دوائیں بناتا ہے، آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم نہیں کریں گے، ہم بغیر سنے. اگر کوئی، میں ایک ذاتی مثال دوں کہ جب ہم ویڈیو لگاتے ہیں نا کسی پیشنٹ کی، اب میں کل پہنچا ہوں، کل ہم نے 2 پیشنٹ کی ویڈیو بنائی ڈائلیسس کی. پوری دنیا میں ڈائلیسس کا علاج نہیں ہے. اب جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے گی نا تو ہمارے مسلم بھائی جو ابھی تو نعرہ یہ لگا رہے ہیں نا کہ آپ لوکل برانڈ کو، اپنے مسلمانوں کو، ان کو برانڈ، ان کا سب سے پہلے ایک میسج آئے گا، بھائی یہ تو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اسے تو امریکہ میں ہونا چاہیے. نہیں تو امریکہ ہی بھیجے گا مجھے، مکہ مدینے نہ بھیجنا مجھے. ایک اگلا میسج آئے گا، یہ فراڈ ہے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. تو بھائی آپ یہ سوچو، آپ کے ذہنوں میں یہ بات کس نے ڈالی کہ شوگر کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، کولیسٹرول کا علاج نہیں ہے؟ کیا اچھی بات کی. یہ کس نے ڈالی؟ آپ دیکھو تو صحیح، آپ کا برین واش کر کون رہا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ قبر میں اترنے تک آپ نے ان ادویات کو یا ان خوراکوں کا استعمال کرنا ہے؟ آج آپ 3 پیک ہے، ٹیٹرا پیک ہے، آپ کے جو فرائز اور پتہ نہیں چپس وغیرہ کس کس نام سے آتے ہیں، وہ جو پیک ہوتے ہیں اس کے اندر اس کیمیکل کا استعمال ہے جو پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تھوڑے دن تک ڈسٹروائے نہ ہو اس پر لگایا جاتا ہے، پریزرو کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ بات بالکل درست ہے، پریزرو اسی طرح کیا جا رہا ہے. ہم وہ خوراک استعمال کر رہے ہیں، ہم وہ ادویات استعمال کر رہے ہیں. جن ممالک کی ایجاد ہے وہاں اینٹی بایوٹکس یوز نہیں ہوتی اس طریقے سے. کبھی کسی زندگی میں کسی نے 60 سال کی عمر میں 2 دفعہ کھائی ہوگی. ہم الحمدللہ ایک وقت میں ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ 4 اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں. ایک اورل ہوگی، ایک سیرپ فارم میں ہوگی، ایک انجیکٹیبل فارم میں ہوگی. ہر مہینے کے فرق سے لے رہے ہیں. ابھی یہ والا فلو ہوا تھا تو لیا،
اس کے بعد دوسرا وہ وائرل ہوا، پھر لیا، پھر تیسرا، 4 سائیکل، 5 سائیکل. پروموٹ کرنے والے ہمارے پڑھے لکھے نادان دوست ہیں کہ جو آپ لوکل برانڈ کو ایک آپ آزماؤ تو صحیح، چیک آپ نے فراڈ، مسلمان ہے تو فراڈ ہے، پاکستانی ہے تو فراڈ ہے، ہوں گے یقیناً کچھ لوگ تو ہوں گے. ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ میں دوائی اگر کسی کے سامنے لے جا کے رکھ دوں کہ یہ ہربل ہے، اس کو پہلے ہی اس کو سیٹ اسائڈ کر دے گا، کہے گا یہ تو کوئی وہ ہے ہی اس نہیں. وجہ سے ہم نے ایک آفر دی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے دوا لے کے جائیں، آپ کو شکل سے بھی اچھی نہ لگے تو 48 آور کے اندر واپس پیسے واپس. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھتے ہی اور یہ تو حرام ہے، وہ یہ نہیں بولے گا کہ یہ برانڈ حرام ہے، وہ یہ نہیں بولے گا کہ جو میں آج ایک اور چیز فائنڈ آؤٹ کروں کہ آپ کے یہ جو ریسٹورینٹ ان کے بارے میں ایک مہم چل رہی ہے کہ یہ اسرائیل کے ہیں، یہ ایک فرائز بھی دیتے ہیں نا تو اس میں ایک حرام نمک استعمال کیا جاتا ہے، اجینو موتو، چائنیز سالٹ، جو ہم مزے لے لے کے چٹخارے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کو نہیں کہے گا ڈاکٹر حرام ہے. کبھی کہا کسی نے؟ سنا آپ نے اپنی لائف میں؟ 30-40 سال تو آپ کے بھی گزر گئے، ہم نے تو نہیں سنا کہ یار وہ فرائز نہیں کھانا وہ حرام ہے، اس میں جو وہ نمک ڈالتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے نہ بتانا یار. تو حرام کو حرام نہیں کہنا، صحیح کو آگے بھی تو حرام ہے، گردے خراب ہو جائیں گے. کیا ہم کسی نے کہا کوا کان لے گیا، ہم کوے کے پیچھے بھاگ رہے، کان چیک نہیں کر رہے. آپ کسی بھی ڈائلیسس کے مراکز جائیں، گردے خرابی کے مراکز پاکستان کراچی میں موجود ہے. ایک دفعہ ایک ادارے سے فون آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ادارے کا آپ ہر جگہ نام لے رہے ہوتے ہمارے ادارے کا. میں نے کہا میں آپ کے ادارے کو برا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ریسرچ کریں کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ حکیمی دوا ہے، تو آپ ریکارڈ ہسٹری لانچ کریں کہ بھئی ہمارے پاس 1000 پیشنٹ آئے، 1999 پیشنٹ حکیمی دوا سے ہوئے. جھوٹ ہے. 999 مریض یہ دور حاضر کی مشہور ادویات کھا کے گردے خرابی تک پہنچے. میں کالر کو شامل کرتا ہوں، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. سر غلام سبحانی بات کر رہا ہوں منڈی بہادن سے. جی 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 فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مجھے نا ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مسئلہ ہے. اچھا اللہ خیر تو کرے. حکیم صاحب سے مشورہ کرنا تھا کہ اس کی کوئی کائنڈلی مجھے سستا اور اچھا علاج ہے تو بالکل ٹھیک. آپ ہیں کہاں؟ منڈی بہادین سے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اچھا جی. ابھی اب پروگرام آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چل کے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھائیں گے کہ ذیابیطیز کے اندر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتے نظر آئے، موضوع مکمل ہو جائے پھر اس کے اوپر گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آپ کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. اصل میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دوں، موقع ملتا نہیں ہے اب لائف آنے کا، مصروفیت زیادہ ہے. منجن بیچنا بہت آسان ہے کہ میں بھی یہاں 10 لاکھ دوائیں لا کے رکھوں اور اس کیمرے کا اور K21 کی شہرت کا فائدہ اٹھاؤں، مگر دل اندر سے روتا ہے کہ یہ منجن کب تک بیچیں گے اور اپنی دکانداری کب تک چلائیں گے. میں اکثر ویڈیو کے اندر بھی یہ بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ پیسے کمانے کے آپ کو تھوڑی سی ٹرکس ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. اس دور میں پیسے کمانا بیوقوف بھرے پڑے پیسہ دینے کے لیے لاکھوں روپے. تو آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، وہ میں دوبارہ پھر کبھی آپ سے پوچھوں گا. وہ دودھ بنانے کا 12 روپے کلو پڑ رہا ہے. 12 روپے کلو میں دودھ بن جاتا ہے آج بھی. اب تو ڈسکلوز ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ چیزیں، کیمیکل مل رہے ہیں. وہ ایک انٹرنیشنل ایک کیمیکل ہوتا ہے، میرے خیال سے 3 یا 4 ڈراپس ڈلتے ہیں اس کے ساتھ میں شیمپو تھوڑا سا ڈلتا ہے جھاگ کے لیے، تو ماشاءاللہ دودھ تیار ہو جاتا ہے. یہ آپ کے جو خالص دودھ سون حلوے تیار ہو رہے ہیں 80-90% اسی طرح، اور آپ کے پاکستان میں مٹھائیاں اسی طرح تیار مزے لے کے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ سے تو منگواتے بھی ہوں گے. اور دیسی گھی کہنا مسئلہ تھوڑی ہے. جی جی آپ نے چیز تیار کی اور آپ نے کوئی ایک چھٹاک دیسی گھی لیا، اسپرے میں ڈالا، اس کو گرم کیا، اسپرے کر دیا. دیسی گھی کی مٹھائیاں بھائی جان مہنگی لینی ہے. 800 روپے بڑھ گئے اس کے. ٹھیک ہے، ہم نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم ملا ہے K21 کا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے حصے کا لمیٹڈ میدان میں، کیونکہ ہم پہ قدغن لگانے کے لیے بھی بہت ساری SOPs تیار کی گئی ہیں، تو ہم ایک میسیج دیتے ہیں. تو یہ باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا را ڈاکٹر فہیم سے دوا نہ لیں آپ، مگر آپ بیماری میں نہ جھونکیں. آج انفرٹیلٹی اتنی کیوں ہے؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ نے قوت مدافعت کی بات کی، یہ اچانک اتنی کم کیسے ہو گئی؟
شہری علاقوں میں کیوں کم ہو رہی ہے؟ وہ بچہ جو ان ادویات کا استعمال نہیں کر رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں جیتی جاتی. اچھا میرا طریقہ کار علاج کا بھی اور باتوں کا بھی کسی حکیم ڈاکٹر سے ملتا جلتا نہیں ہے. میں اپنی ایجاد آپ میں کسی کو فالو نہیں کوئی کرتا. دوسری برانچ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ڈاکٹر فہیم نے کوئی کتاب دیکھ لی، سوشل میڈیا سے الٹی سیدھی چیزیں پڑھ سن لی اور بیٹھ گئے ٹی وی کے آگے اور کسی اور کمپنی کی دوائیں اٹھائیں، اسٹیکر اتارا، بولا بھائی یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. ایسی نہیں ہے، سہولت نہیں ہے. میرے پاس مریض ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، میں نے اسے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے، میں اس کو 1 ہفتے بعد دوا نہیں دوں گا. جھوٹ دھوکے کی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس. بہت کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ میرے نبی نے جب فرما دیا کہ ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج اللہ جی اتارتے ہیں. بے شک ایسا ہی. تو وہ بات غلط ہے کیا اللہ جی ظالم ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. بالکل ایسا نہیں. ابھی قیامت تھوڑی آ گئی کہ بھئی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. جب قیامت آئے گی تو نزلہ کھانسی بخار کا بھی علاج نہیں ہوگا. پھر تو اللہ جی ایک اشارے پر ہوا چلنے پہ دنیا فنا ہو جائے گی. ایسا ہی. بیماری کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. بالکل ایسا ہی. تو یہ جو سالوں سے کیمپین چلائی گئی ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، تھائرائیڈ، ہارمون ڈس آرڈر، انفرٹیلٹی، اس کا علاج ہی نہیں ہے. بالکل ایسا. کیوں نہیں ہے یار؟ کل 2 ویڈیوز بنائی ہیں، دونوں پیشنٹ ڈائلیسس والے آئے تھے میرے پاس مہینہ پہلے. پہلے دن ان کے ڈائلیسس بند ہوئے، آج مہینہ 1.5 ہو گیا زندہ ہے. ڈائلیسس والا پیشنٹ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر ڈائلیسس کے. ان کے یوریا کریٹینائن نارمل کنڈیشن میں آ گئے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ہم تو پہلے ہی بتا دیتے کہ یہ کنٹرولبل ہے ہی نہیں اگر ایک دفعہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو. کیونکہ ماشاءاللہ یہ بزنس ہے نا. ڈائلیسس بھی ایک بزنس ہے 2 طریقے کا. امیر جیب میں پیسہ رکھنے والا ہر ہفتے پہلے آپ کو مہینے میں 1 دن ڈائلیسس بتایا جائے گا، 2 دن بتایا جائے گا، پھر 15 دن میں 2 بار بتایا جائے گا، پھر ہفتے میں 2 بار 1 دفعہ بتایا جائے گا، پھر 1 دن چھوڑ کے پھر روزانہ. ایک ڈائلیسس کے پیشنٹ کی عمر ایوریج لائف مشکل سے 2 سے 3 سال ہے. کوئی مریض 4-5 سال زندہ رہتا ہے، کچھ 6 مہینے سال ایوریج نکالیں تو 2 to 3 years انف. تو ہم تو خودکشی کر رہے ہیں. اچھا جو غریب ہے اس کے لیے ڈائلیسس فری سسٹم ہے، اخراجات کم ہے، اس پہ جو چندے جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا زبردست، یعنی ہر بندے نے اپنا، ہر بندہ خوش ہے. آج سے 600 سال پہلے جب یہودیوں کی میٹنگ ہوئی، یہ میں بالکل پروف سے تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تو یہودی بیٹھے بات کر رہے تو اس کا ایک اور یہودی آیا جو کہ یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا کو بدلا ہے، جنہوں نے ایک مائنڈ سیٹ لایا. اس نے کہا کہ بات ہو رہی تھی، بولے ایک وقت ہوگا کہ پوری دنیا ایک جیسا کھانا کھائے گی. تو اس نے کہا کیوں کھائے گی یار؟ ہم سب سے اچھا کھانا کھائیں گے اور سب ہم سے کم تر کھائیں گے. بولا نہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم ایک ایسا آئیڈیا لائیں گے کہ ہم ایک روٹی کے اندر چکن ڈالیں گے، وہ دنیا خریدے گی، یونیک ہوگا. اس کے اندر ایسی چٹنی ڈالیں گے انہیں اچھا لگے گا اور وہ پوری دنیا کھائے گی اور ہم سے خرید کے کھائے گی. غریب بھی کھائے گا. ایک وقت یہ تھا آپ کو لگتا تھا کہ ان برانڈ ریسٹورنٹ کے اندر ایک غریب نہیں جا سکتا. آج آپ جا کے دیکھیں مڈل کلاس سے بھرا ہوا ہے وہ. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کریں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. یہ بات بالکل درست ہے کہ اچھا یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ ہر شخص دوائیاں دے رہا ہے مہنگائی آپ جائیں نا حسین آباد فوڈ اسٹریٹ پہ، بس روڈ پہ، آپ کو کیا لگتا ہے ایم پی ایم آئے ہوئے وہاں پہ؟ نتن یاہو آیا ہوا ہے وہاں پہ. گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، پیدل چلنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی. کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فائنینشلی، آپ ہائی وے جائیں لائن لگ گئی ریسٹورنٹ سے. سڑکیں بلاک ہیں، ہائی وے پہ ٹریفک جام ہوتا ہے. ہم جا کدھر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنا فوڈ اسٹائل، لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا تو تب جا کے قوت مدافعت بہتر ہوگی. اور یہ ہر سیزن یہ بیماریاں پیدا کرنے کے لیے، سیزن کے لیے ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ سیزن بیماریوں کا نہیں ہوتا، یہ ان کمپنیوں کا، اداروں کا ہوتا ہے انٹرنیشنلی جو 99% شیئر ہولڈر ہیں. جو میں اشارہ صاف صاف امریکہ اور اسرائیل پہ کر رہا ہوں کہ ان کی ادویات جو ہم خرید رہے ہیں، آپ ہربل دوا اتنی سی ایئرپورٹ لے کے جائیں روکیں گے. آپ دنیا کے تمام ممالک اتنے بڑے بڑے جار کے اندر جو ہے نا وہ فوڈ سپلیمنٹ
یہ بڑے بڑے کیپسول ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم. ہمارے جو ہے بچے جو ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں بیچارے ایکسرسائز، ان کو بھی آپ نے بیڑا غرق کرنے سب کو لگا دیا اس کے اوپر. میں دل دکھتا ہے سر، بینگا مسلم بینگا پاکستانی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ اب میں نے کوئی فوڈ سپلیمنٹ بنایا ہوا ہے وہی منجن بیچوں دوسرے حکیم اور ڈاکٹرز کی طرح میں. مگر ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا. ہم پانی کیسا پی رہے ہیں یار. پھر ایک نئے دھندے سے لگا دیے کہ صبح نارمو 4 جگ 4 گلاس 8 گلاس پانی پینا ہے. یار اتنی سی کڈنی ہے آپ کی. ململ کا کپڑا جو ہوتا ہے نا وہ بھی 1 مہینہ آپ پانی چھانیں گے تو گل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چھلنی بنائی ہے وہ ململ کے کپڑے سے بھی کمزور ہے مگر قدرتی طور پہ مضبوط ہے. آپ اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں زبردستی یار. پیے جا رہے ہیں پانی پیے جا رہے ہیں. جی وہ کس نے بتایا تھا؟ وہ ٹی وی کے اوپر جواد خان نے کہا تھا کہ میں اچھا لگنے کے لیے پانی وہ زیادہ بیچارے کو خود نہیں پتا، وہ تو ٹی وی پہ بیٹھا اسے 4 باتیں چاہیے کرنے کے لیے. لگوایا اس نے بھی انجیکشن ہی. لیکن کہہ رہے ہیں میں پانی زیادہ پی رہا ہوں. پیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے پوچھا وہ کڈنی پہ سوزش ان کے ہو گئی. اب ان سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ میں تو پانی بھی زیادہ پیتا ہوں. میں نے کہا پھر بھی آپ کتنا؟ تو 4 سے 5 لیٹر 7 لیٹر پانی پیتا ہوں. قسم خدا اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم وہ آٹو ریبورٹ بنایا ہے. کیا اچھی بات کی ہے کہ آپ کو جب پیاس لگے جب پانی پینا ہے، جتنی پیاس لگے جب پینا ہے. نہیں بتاتا ڈاکٹر. پانی چوس کے پینا سنت ہے، نہیں بتاتا ڈاکٹر. بیٹھ کے پینا سنت ہے. سانسیں کیا ہے؟ سانسیں چوسنا ہے، رکنا ہے. آپ کے تھوڑی سے اوپر پانی نہیں جانا چاہیے، گلاس میں اتنا ہونا چاہیے آپ سکنگ کریں. جی جی بتائیے. نہیں بتائیے. ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ مغرب سے لے کے فجر تک فروٹس کھانا زہر ہے، دہی کھانا زہر ہے، ڈرائی فروٹ دودھ پینا زہر ہے. نہیں پتا. نہیں بتائے گا کوئی بھی. کیوں نہیں بتائے گا؟ دن کی خوراک اور اے سی لگوانا ہے میں نے جی جی اپنے چیمبر میں. سنگاپور کا ٹکٹ میں نے سنگاپور، تھائی لینڈ، بینکاک جانا ہے. ایسے ہی میں نے اگر زیادہ میں اچھا شریف ہوں تو میں نے حج عمرے پہ جانا ہے جی جی کمپنی کے خرچوں پہ. اور قوم کو سب پتہ ہے. ابھی ایک بھائی پچھلے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے قوم کو سب پتہ ہے. تو یہ بھی پتہ ہے قوم کو. قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک بندے کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا نہیں آتا. اللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی کام نہیں فرماتے مگر قرآن میں فرماتے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے. ایمان والو تم بھی ہمیں وہ بھی نہیں آتا. آپ تو سورہ اخلاص کی سورہ ناس کی بات کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا آڈینس کے اندر اور دیکھ رہا تھا کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. میں درود شریف پڑھنا نہیں آتا اور ہم ان لیڈرز کے پیچھے اندھے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا. بس اس بریک کے بعد پھر ذرا آتے ہیں ذرا اس کے اوپر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر آتے ہیں. ڈائبٹک جو پیشنٹ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے سوالات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے. وقت کم ہے، سوالات بہت سارے ہیں اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ذیابطیس کے حوالے سے جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں کیونکہ سب سے زیادہ جو سوالات ہیں. اچھا یہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے، بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. شاید کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں ذیابطیس کے حوالے سے کال نہ آتی ہو یا سوالات نہ آتے ہوں. یہی وہ واحد بیماری رہ گئی. کیوں ہم اتنی تیزی سے اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گزشتہ 30 منٹس میں نے گفتگو کی، اس گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنا لائف اسٹائل، فوڈ اسٹائل، سنت نبوی، ابھی اللہ کا یہ بڑا کرم احسان ہے کہ ایسی کتابیں موجود ہیں جہاں پہ سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزر بسر کرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار، ہر چیز موجود ہے. تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں تو وہ صحابہ ایک عرض کرتے ہیں کہ بھائی تنگ دستی ہے تو آپ فرماتے ہیں بکری لے لو، بکری پال لو. جی جی بالکل. ہمیں اپنی تنگ دستی، معاشی پرابلم، ملکی حالات کو بدلنے کے لیے آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ سب سے بڑی وجہ جب قوت مدافعت آپ کی بہت گر جائے گی، آپ کیا علاج کروائیں گے، کریں گے، آپ کو کون سی دوا کام کرے گی؟ ہم
سوری ٹو سے حکمہ بھی اس میں شامل ہے، بڑے جمبو جٹ کیپسول اور راکٹ کیپسول اور پتہ نہیں کیا. نبی عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بہی میں 40 مردوں کی طاقت ہے. اسٹیمپ لگ گئی، اسٹیمپ لگ گئی، تمام علماء متفق، تمام مسالک متفق. ورنہ تو ہم تو اسی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ اس مسلک کے میرے مسلک کے مطابق 40 مردوں کی طاقت ہے یا 10 مردوں کی ہے. اللہ نے ہمیں ماشاءاللہ ایسا کر دیا وہ حدیث مل گئی کہ جس میں تمام علماء متفق ہیں. جی تو وہی کھا لے میرے بھائی، وہی کھا لیں. بہت اچھی بات کی. تو اب میں اپنا منجن بھی بھیج دوں ساتھ، اس کے اندر ہم نے زعفران اور بیری کے شہد کا اضافہ کیا ہے. بیری کا اوریجنل شہد ڈائبٹک نہیں بڑھاتا. آپ جو نمبر اسکرین پہ آ رہے ہیں رابطہ کریں، آپ کو پوری دنیا میں جہاں بولیں گے مل جائے گا. بہی کا مربع زعفران بیری کے شہد کے ساتھ، کہ جدید دور کے مطابق اور موڈیفائی کر دیا، کیونکہ آپ ایسی ادویات اور ایسی خوراک کھا رہے ہیں کہ آپ کی امیونٹی بالکل ہی مائنس میں، تو کہوں گا مائنس میں جا رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتی. پیزا برگر کھانے سے کدھر ڈیولپ ہوگی؟ یہ ڈائبٹک کی انفرٹیلٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہارمونل ڈس آرڈر کی سب سے بڑی وجہ. کالر کو لیتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد واسق میر سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جی جی کیا پوچھیں گے؟ جی وہ میں نے نا آپ سے ایک یعنی مریض ہے میری خالہ، جی جی ان کا پوچھنا ہے. ہاں ان کے نا یعنی کہ ایج 30 ایئر ہے اور ابھی یعنی کہ گردے بالکل سکڑ گئے ہیں. ان سے ڈاکٹر فہیم سے پوچھتے ہیں. اللہ خیر کرے. یعنی کہ ان کا سائز 9 سینٹی میٹر نارمل ہوتا ہے تو وہ 6 سینٹی میٹر ہو گیا ہے ابھی. یعنی کہ ٹھیک. میں ابھی آن ایئر آپ کو ایک تو ڈائلیسس کے پیشنٹ کو اور ڈائبٹک کے پیشنٹ کی کچھ احتیاط بتاؤں گا، تو آپ ابھی آگے کے 10 منٹ کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آن ایئر. اور جو نمبر چل رہے ہیں ان نمبرز پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو اوپر نمبر چل رہے ہیں نا موبائل نمبر، ہمارے ریپرزینٹیٹیو کال ریسیو کر رہے ہیں. پروگرام کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی، اب ٹائم کم ہے تو ہم کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے ڈائلیسس کے پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ کال بھی آئی ہے، بھائی کہیں مصروف نہ ہو جائے. آپ اپنی جو خالہ ہیں ان کو کہیں کہ پانی سکنگ کر کے پئیں، چوس کے پئیں پانی. ٹھیک ہے. اسٹرو استعمال کر لیں شروع میں پرابلم ہو رہی ہے تو، تاکہ عادت ہو جائے. اور کوشش کریں کہ اس سے اوپر پانی نہ جائے. ٹھیک ہے. یعنی آپ پانی پیتے ہیں، گلاس بالکل اوپر نہ لگائیں. جب اوپر کریں گے تو پانی کی سطح اوپر ہوگی تو وہ ڈائریکٹ اندر جائے گا. جب نیچے پانی ہوگا تو آپ کو سکنگ کرنا ہوگا، چوسنا پڑے گا، کھینچنا پڑے گا. اچھا دوسرا، ٹماٹر، ہرے پتے کی سبزیاں سختی سے بند کریں. میدا خراب نہ ہونے دیں. گیسز سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ثقیل خوراک بالکل نہ استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. پپیتے کا استعمال کریں. اچھا وائٹ پیٹھا، سفید پیٹھا، ایک آپ نے اکثر سبزی والوں کے پاس دیکھا ہوگا پیلا پیٹھا کاٹ کے انہوں نے رکھا ہوتا ہے یلو، بالکل اسی طرح کا ہوگا، سفید ہوگا. پرانا سبزی والے کو کہیں منڈی سے لا کے دے مجھے. اس کا آپ نے ایک گلاس تقریباً 250 ml آپ نے یا 150 ml 250 ml پانی ملا کے جوس بنا لینا ہے. اس کو آپ نے یعنی ایک گلاس 250 ml کے اندر آپ نے کوئی 2 گرام کالی مرچ ڈالنی ہے پسی ہوئی، اس کو ملا لینا ہے اچھی طرح جب آپ بلینڈر کر رہے ہیں اس کو. اس کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے نہار منہ. تیسرا اہم، آپ نے 40 سینٹی گریڈ پانی کے اندر صبح شام کوشش کرنا ہے آدھے آدھے گھنٹے 3 ٹائم بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک گردن تک بھگو کے رکھنا ہے آپ نے، نکلنا نہیں ہے 30 منٹس. بالکل ٹھیک ہے. 40 سینٹی گریڈ کو مینٹین کریں گے. یہ نہ ہو کہ 40 سینٹی گریڈ میں آپ بیٹھے آدھے گھنٹے بعد نکلے تو 20 رہ گیا ہو. آپ نے اس میں گرم پانی ڈالتے رہنا ہے تاکہ وہ مینٹین رہے 40 سینٹی گریڈ. ٹمپریچر مینٹین کرنے کے آلے مل جاتے ہیں 200-300 روپے کے. اس کا ایک تار آپ پانی میں ڈالیں، اوپر لٹکا دیں تو وہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. یہ احتیاط تو آپ پہلی فرصت میں شروع کر دیں، چاہے آپ کا ہربل پہ یقین ہے نہیں ہے، ڈاکٹر فہیم پہ یقین ہے یا نا. ٹھیک ہے. یہ خود سے کر کے دیکھیں. یہ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. اگر بہتر سمجھتے ہیں نمبر لکھے ہوئے اوپر، ادویات منگا لیں، پوری دنیا میں ادویات ملیں گی آپ کو الحمدللہ. اگر ڈائلیسس ہو اسٹارٹ پہ ڈال دیا آپ نے تو ود ان 15 days 1 month ڈائلیسس سے ریکور ہو جائیں گے. اور اگر ڈاکٹر نے ڈائلیسس بتایا ہوا ہے اور آپ ڈائلیسس پہ لے کے نہیں گئے اب تک، لے لیں. ایک کالر لے لیتا ہوں جلدی سے، کافی دیر سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں نے وکیل صاحب سے بات کرنی ہے کہ جی جی شوگر والے
मरीज के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है? वाह जी वाह, मैं बताता हूँ। अभी बता दें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है। गुजरात से कॉल आता है जी। अब आपने दवा मंगा लेनी है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, अपना नाम, वसूल करने वाले का नाम, नंबर और एड्रेस इस नंबर पे मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, कॉल कर दें, आप ये हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं डायबिटीज़ के ऊपर। 3 चीज़ों का सख्त परहेज, बहस नहीं, टाइम नहीं है, वरना मैं बहस भी कर लूँगा, क्योंकि बहस करते हैं लोग आगे से कि यार गंदम, चीनी, चावल। गंदम से मुराद तमाम बेकरी आइटम। आपने बाजरा, चना, मकई, जौ की रोटी खाए, बिल्कुल ठीक है। आप चावल बंद है, बंद है। चीनी बंद है, चीनी से बनी कोई भी चीज़ हो बंद। ओरिजिनल बेरी का शहद आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत, गुड़ ओरिजिनल ले सकते हैं बगैर केमिकल वाला। बिल्कुल ठीक है। मीठे से शुगर नहीं बढ़ती, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती है। हमारे जहन में ये बिठा दिया गया है मीठे से शुगर। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें समझानी थी। परहेज, ये आपको 3 चीज़ें बता दी। एक्सरसाइज, आपने घंटों की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने दिन में 4-5 मरतबा 5 मिनट इतना तेज भागना है कि आपको ऐसा लगे कि ट्रेन छूट रही है आपकी, और आपने भागना है। और आपके कोई खजाना है ट्रेन के अंदर, टिकट का नहीं है मसला, खजाना है। और जो आप आखिरी थक जाए ना, 5 मिनट भाग सकेंगे आप जी, फिर आप रुक जाए, कोई इशू नहीं है। हिम्मत है तो ये 2-4 बार रिपीट कर ले, वरना दिन में 5-6 मरतबा इसको कर ले। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त हो गया ख़त्म और मामला बड़ा अहम था, लेकिन ये जो काम की बात बताई ये बड़ी अहम है। एक तो खुराक की एहतियात, और ये जो आपने बात कही कि जो मीठा खाना है, अभी इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि लोगों को मीठा खाना शुरू कर देंगे, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। आप देखें ना, उसमें चीनी ना हो, गुड़ है तो जाली ना हो, बिल्कुल सही जाली ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये जब से बात बताना शुरू किया, एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, स्टीविया प्लांट भी बिकना शुरू हो गया है। इस पे वही चीनी पाउडर करके स्टीविया प्लांट भी कर। चलें, इसी के साथ जी हम इजाज़त आपसे चाहेंगे। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची, और हम यहाँ पे इजाज़त आपसे चाहेंगे। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और मालिक को इजाज़त दें। अल्लाह की दुआ।